السلام علیکم جی، بنائیں گے ہم آج پیزا جس میں آپ کو پیزا ساس کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یقین مانیں یہ دوسرے پیزا سے ہٹ کر بہت ہی مزے کا بنے گا۔ سب سے پہلے میں نے لیا تھا ایک میدا ہے میرے پاس تقریباً 2 کپ۔ آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ لے لیجئے، اگر آپ کو ایک پیزا بنانا ہے تو 1 کپ یا 1 سے 1.5 کپ میدا ٹھیک ہے۔ اس میں نے ڈال دی تھی 1 چمچ چینی، تھوڑا سا نمک، پھر میں نے اس میں ڈالا تھا ایسٹ میں نے اس کمپنی کا لیا تھا، آپ کسی بھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو پانی میں مکس کیا تھا اور اس کو جب ایکٹیو ہو گیا وہ 5 منٹ کے بعد، تو پھر میں نے اس کو میدے میں ڈالا۔ اچھا، آپ نے ایک اس کی سافٹ سی ڈو بنا لینی ہے اور اس کو تقریباً آپ نے 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دینا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نے جس دن پیزا بنانا ہو تو آپ رات کو وہ ڈو اس کی ریڈی کر دیں، اس سے بہت ہی اچھا اس کا جو وہ رزلٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو میں نے رکھ دیا تھا اور نیکسٹ ڈے میں نے بھی اس کو بنایا تھا۔ سب سے پہلے میں آئل لوں گی، آئل میں نے ڈال دیا تھا چکن۔ آئل میں نے زیادہ لیا، لیکن جب چکن میرا ریڈی ہو جائے گا نا تو پھر میں اس میں سے آئل جو ہے وہ نکال دوں گی۔ ساتھ ہی میں نے اس کے ڈال دیا تھا ادرک اور لہسن کا پیسٹ، اور اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا تھا، اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اچھا، چکن کا آپ قیمہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن جب چکن پک جائے گا نا تو میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لوں گی۔ اچھا، میں نے اس میں ڈالا تھا چکن ٹکا مسالہ اور نمک تھوڑا سا میں نے اس میں اور ایڈ کیا تھا۔ مسالہ بھی آپ کسی بھی قسم کا خود ڈال سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ کے پاس کوئی ریڈی میڈ مسالہ ہو۔ آپ اس میں مرچ اور گرم مسالہ، سوکھے دھنیا کا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر جو بھی ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ دیکھیں اس کو آئل سیپریٹ ہونے لگ گیا تھا، اور جب اس میں مسالہ بالکل جو چکن کے ساتھ لگ جائے گا تو میں اس کا آئل نکال دوں گی۔ جب یہ تقریباً چکن پک گیا تھا تو میں نے اس کے اندر ہی سبزیاں مکس کر دی تھی اپنی۔ چکن کی کچھ بوٹیاں جو ہیں وہ میں نے چھوٹی چھوٹی کر لی تھی، لیکن جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو پھر میں اس کو بالکل ہی چھوٹے چھوٹے پیسز کے کر دوں گی۔ اچھا، اس کی کوئی بھی سیپریٹ آپ کو چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہم ایک ہی چیز میں مکس کریں گے چکن کے اندر ہی۔ پھر میں نے اس میں تقریباً 1.5 پیک جو ہے وہ کریم کا ڈال دیا تھا۔ اچھا، یہ آپ کو بہت زیادہ لائٹ نظر آ جائے گی نا، تو اس ٹائم ونڈو پہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ڈائریکٹ آتی ہے، اس لیے بہت زیادہ لائٹ جو ہے وہ آپ کو فیل ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں آپ چاہیں تو چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہم نے پیزا کے اوپر سے بھی ڈالنی ہے، اسی لیے اس میں صرف ہم کریم ڈالیں گے اور تھوڑا سا ڈال دیں گے اس میں دودھ، تاکہ بہت زیادہ یہ تھک نہ ہو جائے۔ 1/2 کپ تقریباً میں نے اس میں دودھ ڈالا تھا، کیونکہ جب تک ہم اپنی پیزا کی ڈو ریڈی کریں گے اور بنائیں گے تو اس ٹائم تک جو ہے وہ تھوڑا سا آلریڈی یہ تھک ہو چکا ہوگا۔ اس سٹیج پہ آپ اس میں نمک وغیرہ چکھ لیجئے، اگر ضرورت ہے تو اوپر سے تھوڑی سی آپ کریش چیلیز جو ہے وہ ریڈ وہ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے ڈو لی تھی۔ اچھا، اس ڈو کے نا میں 2 حصے کروں گی، ایک کا تو میں پیزا بناؤں گی اور دوسرا میں اس کا کیا بناؤں گی وہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، اس لیے نیکسٹ ویڈیو کو آپ بالکل بھی سکپ مت کیجئے، وہ بھی ایک بہت ہی مزے کی چیز میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی۔ اچھا، آپ نے اس کو اچھے سے گون لینا ہے، پھر آپ نے اس کے 2 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصہ میں لوں گی اور اس کا میں بنا لوں گی پیزا۔ اچھا، میں پیزا اوون میں نہیں بنا رہی بلکہ اس کو میں چولہے پہ ہی بناؤں گی، کیونکہ بہت سارے گھروں میں اوون نہیں ہوتا، اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ چولہے پہ ہی بناؤں۔ کوئی بھی کسی بھی دیگچے پتیلے کا آپ ڈھکن لے لیں، برابر جو بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیزا پین نہیں ہے، میرے پاس تھا لیکن پھر بھی میں اس میں بنا رہی ہوں تاکہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو مشکل نہ لگے۔ اچھا، اس کو اگر آپ ہاتھ سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بیلن سے بیل بھی سکتے ہیں۔ اچھا، میں کیا کروں گی کہ میں پہلے ڈو کو صرف پتیلے میں تھوڑی دیر پکنے دوں گی، کیونکہ اکثر کیسا ہوتا ہے کہ جب ہم چیز وغیرہ ڈال کے جب اس کو بننے کے لیے رکھ کے دیتے ہیں نا تو وہ چیز اوپر سے بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے اور وہ ڈو صحیح سے پکتی نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں میں نے ہاف کوک کر لیا تھا اور وہ نکالتے ہوئے سائڈ سے تھوڑا سا میرے سے خراب ہو گیا، تو پھر دوبارہ اس کے اوپر ہم اس کو نکال کے تو سپریڈ کریں گے۔ اچھا دیکھیں، میں نے اس میں کوئی پیزا ساس نہیں لگائی، کچھ نہیں لگایا، بلکہ جو آپ نے صرف مکسچر ریڈی کیا ہے اسی کو ہم نے اس پہ سپریڈ کر دینا ہے اپنی چوائس کے حساب سے۔ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں، تھوڑا جیسے بھی۔ پھر اس کے اوپر ڈالیں گے ہم چیز۔ اگین چیز بھی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں، میں نے پیزا چیز یوز کی ہے، آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی بھی چیز پڑا ہے، مکس پڑا ہے، کچھ بھی آپ ڈال دیں۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے، سٹرپس پڑے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اوپر لاسٹ میں ڈالوں گی اوریگانو، مکس ہربز ڈالا تو میں نے۔ چلیں جی، میں اب اس کو رکھ دوں گی اپنے پتیلے میں۔
ٹائم آپ نے دیکھ لینا، ساتھ ساتھ اس کو چیک کر لینا ہے. جب آپ کو لگے کہ یہ بن گیا تو اب آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ ایگزیکٹ ٹائم میں آپ کو نہیں بتاؤں گی. ہر ایک کا مجھے نہیں پتا کہ آپ نیچے چولہے کی آنچ جو ہے وہ کس طریقے سے رکھیں گے. اچھا، اوپر سے میں نے تھوڑا سا نا اس کو شملہ مرچ رکھ دی تھی تاکہ تھوڑا سا پیارا پیارا لگ جائے. اچھا، تقریباً 25 منٹ کے بعد میں نے نکالا تو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت، اور یقین کریں اتنا یہ جوسی، اتنا مزے کا یہ بنتا ہے بغیر کسی پیزا ساس کے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے، اور میری اگلی ریسیپی کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ میں اسی ڈو کے ساتھ اور اسی چکن کے مکسچر کے ساتھ آپ کو وہ بنانا سکھاؤں گی، جو کہ آپ بچوں کو لنچ باکس میں دیں گے تو ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو تو ضرور پسند آئی ہوگی. اس کو گھر پر ضرور بنائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آپ کی کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ.